میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے مضمون پیش کروں گا اس میں بات کریں گے اردو میں طنز و مزاح کے ابتدائی دور، یعنی طنز و مزاح جو ہے اس پہ مضمون اگر ہم کو لکھنا ہے 250-300 الفاظ میں تو اس کے لیے بہت ہی اہم یہ ویڈیو رہے گا۔ اردو GIC لیکچرار جو فائنل ایگزام ہے اس میں اس مضمون کو شامل کیا گیا ہے، اس ٹاپک کو، اور جو فائنل ایگزام ہوگا اردو سبجیکٹ میں اس میں جو ہے مضمون ہی آپ کو لکھنا ہوں گے 250-300 الفاظ میں۔ تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو BA سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان بچوں کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے طنز و مزاح۔ آئیے جانتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو میں نے شعر آپ کو سنایا یہ میرے شہر شاہجہان پور کے شاعر، بہت ہی پرانے شاعر ساحر صاحب ہیں، ان کا شعر تھا، اور اسی شعر سے میں شروعات کرتا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں، اور آپ مجھے تو جانتے ہیں، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں جنرل سیکریٹری ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں، عام طور پر طنز و مزاح کو ادب کی ایک صنف قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ صنف نہیں بلکہ اسلوب یا تکنیک ہے جس کی اپنی کوئی حیت نہیں۔ یہ نظم و نثر کی تمام اصناف میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ بولے تو طنز و مزاح، یہ دو الفاظ ہیں، یہ دونوں الفاظ عموماً ایک ساتھ برتے جاتے ہیں، لیکن ان کے معنی و مقصد اور طرز بیان میں لطیف سا فرق ہے۔ جس طرح طنز و فرد اور سماج کی کمزوریوں تضاد، توہم، اس کے بعد میں جبر، فرسودہ خیال اور بدصورتوں کی گرفت کرتا ہے، فریضہ انجام دیتا ہے، اس طرح مزاح بھی صرف ہنسانے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا۔ مزاح فرد کی ناہمواریوں کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے کہ قارئین کھلکھلا کر ہنس پڑتے ہیں۔ قارئین بولے تو پڑھنے والے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، لیکن ہنسنے والے صرف ایک لمحے کے لیے ہنس دینے پر ہی اتفاق نہیں کرتے، در پردہ ان خامیوں کی اصلاح کی طرف بھی رجوع ہوتے چلے جاتے ہیں جن کو نشانہ طنز بنایا گیا ہوتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ طنز و مزاح کی اہمیت اسی بنا پر ہے کہ یہ ادب میں سماج کا ترجمان ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کا کام انجام دیتا ہے۔ طنز و مزاح کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں طنز و مزاح کی کون کون سی قسم ہیں۔ ان کو یاد رکھنا، قسم جو ہے ڈیفرنٹ ان کے کیا صورتیں ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں طنز و مزاح میں۔ جیسے ہزل ہے، اس کے بعد میں تمسخر ہے، اور استہزاد ہے، اس کے بعد میں تضحیک، نوک جھوک، ہجو، فوتی، فکڑ اور لان تان، سب و شم، اس کے بعد میں ملح مذمت، مضحکات، تعریض، تنقیص، جگت، فقرہ بازی، لطائف، پیروڈی اور آرائنی وغیرہ۔ واضح رہے کہ جب ہم اردو ادب میں طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ادب طنز و مزاح ہوتا ہے۔ پھوکڑ پن، چٹکلے بازی یا وہ گوئی لطیفہ سازی جس میں ابتذال اور رقاقت ہو،
ادب طنز و مزاح کے زمرے میں نہیں آتے۔ یاد رکھنا، ادب کے طنز و مزاح کے زمرے میں یہ نہیں آتے، پھکڑ پن ہے، چٹکلے بازی ہے، لطیف سازی ہے، یہ کوئی بھی طنز و مزاح کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کی باضابطہ روایت کا آغاز اس طنز و مزاح میں اس کی جو روایت ہے وہ اودھ پنچ یہ اخبار ہے اور لکھنؤ سے یہ نکلتا تھا 1877 سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ابتدائی نقوش بہت پہلے سے ہی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اودھ پنچ جو اخبار لکھنؤ سے نکلنا شروع ہوا تھا، اس میں طنز و مزاح اس لیے ہوتا تھا اور یہیں سے طنز و مزاح کی باضابطہ طور پہ شروعات مانی جاتی ہے، چونکہ اس اخبار میں جو نوٹس نکلتے تھے یا جو رائٹروں کی کہانیاں نکلتی تھیں، اس میں جو اس ٹائم اس وقت پہ جو نواب تھے اودھ کے، ان پہ طنز کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اندر بہت خامیاں آ چکی تھیں۔ انہی خامیوں کی وجہ سے ہندوستان میں لگاتار کنٹینیو انگریزوں کی حکومت کا جو ہے غلبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، دیکھیے سمجھتے ہیں ان ابتدائی نقوش کو چاہے فنکاروں کی شکست خوردگی کی دین سمجھیں یا حالات کی سنگینی سے نجات پانے کی ایک کوشش، بہرحال اس حقیقت سے انحراف ناممکن ہے کہ اس کے عناصر ابتدا ہی سے نظر آتے ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کے اولین نقوش قدیم داستانوں میں ملتے ہیں، لیکن ان داستانوں میں ظرافت کی سطح بہت پست ہے۔ کرداروں کی نوک جھوک، تشنی، پھکڑ پن، فقرے بازی، عیاری، غیر معیاری لطائف اور فکشن قصوں وغیرہ سے یہ داستانیں بھری پڑی ہیں۔ یعنی پرانی جو داستانیں ہیں اس میں پھکڑ پن ہے اور فقرے بازی ہے، اس کے علاوہ فکشن، اس میں کھلا پن ہے، انہی سے یہ داستانیں سب بھری پڑی ہیں۔ یہ ساری چیزیں معیاری ظرافت کی تعریف پر پوری نہیں اترتیں۔ ویسے ان داستانوں کے بیشتر قصے اپنی مضحکہ خیز نوعیت کے اعتبار سے ہماری استہزائیہ حس کو بیدار ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عظیم فقرہ بازی، چہل الہڑ پن اور چست مقالوں کے متعدد نمونے داستانوں میں ملتے ہیں۔ مثلاً رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب میں کانپور کی برسات اور اس کے کانپور کی برسات کا طنزیہ و مزاحیہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ سرور سے قبل دکنی اردو میں لکھی گئی داستان سبرس، جس میں ملا بجھی نے رقیب کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ خاصا مضحکہ خیز ہے۔ داستان امیر حمزہ، یہ یاد ہو اس کی اشک کی خلیل خاں اشک کی لکھی ہوئی ہے، داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں عیاری کے واقعات کے علاوہ بعض عوامل خلاف فطرت ہونے کے باعث کافی ظرافت خیز ہیں۔ ہیرو کی لمحاتی فتح یا یاریوں کی مخصوص چالاکی میں مسخرہ پن پوشیدہ ہے۔ سید حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، سید انشا کی انشاء اللہ خان انشا کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی
اور مہجور کی تصنیف نورتن میں ظریفانہ انداز جھلکتا ہے۔ اگرچہ ساری چیزیں معیاری ظرافت کی تعریف کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، لیکن ان کا تعلق بہرحال مزاح سے ہے۔ اس کے برعکس مرزا غالب کے خطوط میں معیاری طنز و ظرافت کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ظرافت غالب کی فطری خوش مزاجی کا جزو تھی، جو ان کے کلام لطائف، گفتگو اور بالخصوص ان کے خطوط میں زیادہ نکھر کر آتی ہے۔ اس لیے غالب کو الطاف حسین حالی نے حیوان ناطق، حیوان ظریف کہا ہے۔ یاد رکھنے، مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے خطوط جو نثر ہے غالب کی، اس میں طنز و ظرافت صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ غالب جو شاعری میں مشکل پسند، بے حد سنجیدہ انسان اور فکر و فلسفی کے روپ میں نظر آتے ہیں، نثر میں ویسے نہیں۔ نثر میں انہوں نے مشکل الفاظ اور روایتی انداز سے انحراف کر کے اظہار و بیان میں سادگی، دل نشینی، رنگینی اور آسانی پیدا کی۔ نثر میں غالب کے مزاح کے تعمیر میں استعارہ، زمانی، الفاظ، تجنیس اور تضاد جیسی صنعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مراسلے کو نہ صرف مکالمہ بنایا بلکہ بول چال کی اس زبان کو مزاح کی چاشنی بھی عطا کی۔ غالب نے طنز و مزاح کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے برتا ہے، بلکہ یہ ان کی فطرت کا رجحان تھا جو ان کے خطوط میں بے ساختگی سے جھلکتا ہے۔ مولوی نذیر احمد سر سید کے رفقا میں سے تھے۔ دونوں کو اردو نثر کے اولین ماہواروں میں بلند مقام حاصل ہے۔ نذیر احمد نے اپنے عہد کے روا زبال معاشرے کی عکاسی بڑی خوبی سے کی ہے۔ ان کی نگارشات میں کردار سے مزاح پیدا کرنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ سر سید تحریک بنیادی طور پر ایک سنجیدہ تحریک تھی، اس لیے طنز و مزاح کی گنجائش ان میں نہیں تھی۔ کس میں؟ سر سید احمد خان میں۔ تاہم سر سید احمد خان کی واضح تحریروں میں مزاح کی جھلک نظر آتی ہے۔ سر سید احمد خان کی ایک لکھی ہوئی مضمون ہے عمر رفتہ، اس میں اس طنز و مزاح کو صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج جو ہے میں نے آپ کے سامنے اردو میں طنز و مزاح جو ہے اس کے ابتدائی نقوش کیا ہیں، ابتدائی نقوش پہ بات کی ہے، اور یہ مضمون لکھا ہوا تھا ڈاکٹر رئیس فاطمہ کا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اردو میں طنز و مزاح جو ہے غالب کے خطوط سے عموماً صحیح طرح سے واضح طور پر ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے جب اودھ پنچ جو اخبار نکلنا شروع ہوا، وہاں سے اودھ پنچ اخبار بھی غالب کے خطوط کے بعد ہی نکلنا شروع ہوا۔ غالب کے خطوط جو ہیں وہ سن 1855، 54، 56 سے 69 تک کے ہیں، اور 1877 میں یہ اخبار اودھ پنچ نکلنا شروع ہوا۔ یہیں سے اردو میں طنز و مزاح کی روایت عام طور سے صنف کے طور پر قبول کی جانے لگی۔ اس طرح سے میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک نئے مضمون کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔